بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید مدثر شیرازی۔ آپ تمام حضرات کو ترجمہ قرآن و عربی گرامر کورس کے لیکچر نمبر 4 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا لیکچر بہت اہم لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم 2 چیزیں پڑھیں گے، اور ان دونوں چیزوں کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، یعنی ہر آیت اور ہر سطر، ہر صفحے پر اس قاعدے کا استعمال ہے۔ اس لیے اس سبق کو نہایت دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ایک تو ہم ضمائر متصلہ کو پڑھیں گے، اور دوسرا ہم اضافت کو سمجھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ گزارش ہے کہ ہمارا لنک داخلہ فارم کا ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پر کلک کر کے اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو داخلہ بھی لے سکتے ہیں، اور ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ضمائر متصلہ کیا ہیں۔ ضمائر متصلہ وہ ضمیریں جو الفاظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں، اور آج ہم ضمیر متصل مذکر کو پڑھیں گے، مؤنث ابھی نہیں شروع کریں گے۔ تو ضمائر متصلہ مذکر سب سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اضافت کی طرف ہم آئیں گے کہ اضافت کیا چیز ہے۔ تو میرے ساتھ دیجئے: ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جی، نا۔ بہت ہی آسان، دوبارہ سماعت فرمائیں۔ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جی، نا۔ ترجمہ اس کا: ہو اس ایک مرد کا، ہما ان 2 مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا آپ ایک مرد کا، کما آپ 2 مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا، جی میرا، نا ہمارا۔ الحمدللہ آپ ان گردانوں کو بھی سمجھ چکے ہیں، ضمائر متصلہ کی، اور اس کے ترجمے کو بھی آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم اضافت کو سمجھیں گے۔ اضافت کا مطلب ہے ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کے ساتھ ہو، یعنی 2 اسم ہو، دونوں میں سے ایک کی نسبت اور تعلق دوسرے کے ساتھ ہو، اسے اضافت کہا جاتا ہے۔ جو پہلا لفظ ہوگا اسے مضاف کہتے ہیں، اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی جس کی اضافت ہو رہی ہے، جس کی نسبت ہو رہی ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جس کی طرف ہوتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کو یعنی اضافت کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو اس کی علامات یہ ہے کہ اس کے اردو کے ترجمے میں کا، کے، کی، را، رے، ری یہ الفاظ آتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ میں بولتا ہوں رب ہو، میں نے 2 الفاظ بولے، لفظ رب اور اس کے ساتھ ہو۔ اب اس مثال کے اندر رب یہ مضاف ہے اور ہو یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کے ترجمے میں کیا آ رہا ہے دیکھیں: اس ایک مرد کا رب، رب ہو اس ایک مرد کا رب، بیچ میں لفظ کا آ گیا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ جب 2 اسم آپس میں مضاف مضاف الیہ ہوں گے تو دوسرا اسم وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی جو مضاف الیہ ہوگا وہ مجرور ہوگا، اس کے نیچے زیر آئے گی۔ اس کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں 2 اسموں کی۔ یہ تو ضمیر کے ساتھ اضافت تھی، یعنی پہلا لفظ اسم تھا، رب اسم ہے، اور ہو یہ ضمیر ہے، اس ضمیر کے ساتھ اضافت ہے۔
لیکن دو اسموں کی آپس میں اضافت ہوگی، اس کی مثال پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے جیسے غلام زیدن، غلام زیدن، زید کا غلام. اب غلام مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے. ترجمہ میں بھی کا آ رہا ہے، زید کا غلام، دونوں کی آپس میں نسبت ہو رہی ہے. تو بہرحال آپ نے اضافت کو الحمدللہ سمجھ لیا ہے، اس کے ترجمے کو بھی سمجھ لیا ہے. تو دو اسم جب بھی جمع ہوں اور دونوں میں آپس میں نسبت پائی جائے تو پہلا لفظ مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. اسی طرح کوئی اسم کسی ضمیر کے ساتھ اکٹھا ہو جائے تو وہ اسم مضاف ہوتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے. اور ترجمے میں کا کہ کی یہ الفاظ، را ریری یہ الفاظ آتے ہیں. اب میں چند الفاظ جن کو ہم ضمائر متصلہ کے ساتھ ملائیں گے اور اس کا مضاف الیہ بنائیں گے، بلکہ اس کی پوری گردان بنائیں گے، تو وہ میں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ الفاظ یہ ہیں: نمبر 1 رب، نمبر 2 دین، نمبر 3 رسول، نمبر 4 کتاب. یہ 4 الفاظ ہیں. اب ان سے گردانے کیسے کریں گے دیکھیں آپ. ربہ، وہی جو ضمائر متصلہ میں نے الگ الگ آپ کے سامنے پیش کی تھی، اب ان کو الفاظ کے ساتھ ملا کر پیش کر رہا ہوں. ربہ، ربہما، ربہم، ربک، ربکما، ربکم، ربی، ربنا. ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مرد کا رب، ان دو مردوں کا رب، ان سب مردوں کا رب، آپ ایک مرد کا رب، آپ دو مردوں کا رب، آپ سب مردوں کا رب، میرا رب، ہمارا رب. کتنا آسان. لفظ دین کے ساتھ کرتے ہیں: دینہ، دینہما، دینہم، دینوں کا، دینکما، دینکم، دینی، دیننا. اس ایک مرد کا دین، ان دو مردوں کا دین، ان سب مردوں کا دین، آپ ایک مرد کا دین، آپ دو مردوں کا دین، آپ سب مردوں کا دین، میرا دین، ہمارا دین. لفظ رسول کے ساتھ: رسولہ، رسولہما، رسولہم، رسولک، رسولکما، رسولکم، رسولی، رسولنا. اس ایک مرد کا رسول، ان دو مردوں کا رسول، ان سب مردوں کا رسول، آپ ایک مرد کا رسول، آپ دو مردوں کا رسول، آپ سب مردوں کا رسول، میرا رسول، ہمارا رسول. اسی طرح آخری لفظ کتاب: کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابی، کتابنا. ترجمہ: اس ایک مرد کی کتاب، ان دو مردوں کی کتاب، ان سب مردوں کی کتاب، آپ ایک مرد کی کتاب، آپ دو مردوں کی کتاب، آپ سب مردوں کی کتاب، میری کتاب، ہماری کتاب. تو ان الفاظ کے ساتھ آپ نے ضمائر متصلہ کو ملا کر پڑھنا سیکھا. الحمدللہ آپ نے ضمائر متصلہ کو بھی سیکھ لیا ہے اور اضافت کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہے. اب ہم انشاءاللہ قرآن مجید سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ قرآن مجید میں ان قواعد کا استعمال کس طرح ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت: انہ الحق من ربہم، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے. اب یہاں پر دیکھیں آپ، انہ، انہ کے ساتھ لفظ ہو آ گیا، ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی. انہ، بے شک وہ. اسی طرح مر ربہم، ربہم، یہاں پر بھی لفظ رب اور ہم ضمیر آ گئی، لفظ رب اور ہم. ہوم ہے تو من کی وجہ سے یہاں پر ہم پڑھا جا رہا ہے، اس کے قاعدے آگے آ جائیں گے انشاءاللہ. تو ہے ضمیر جمع مذکر غائب کی، ربہم. اسی طرح دوسری آیت آپ دیکھیں: وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ہما ضمیر یعنی ضمیر متصل میں سے ہما ضمیر، وَإِسْمُهُمَا، ہما، اور ان دونوں کا گناہ،
زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے گناہ سے. تو یہاں دونوں جگہ میں ہما ضمیر آ رہی ہے جو کہ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے ضمائر متصلہ میں سے. ایک لفظ اسم کے ساتھ ہے اور ایک نفع کے ساتھ ہے. اسی طرح آگے آپ دیکھیں ولا خوف علیہم اور نہ خوف ہوگا ان پر. علیہم ہم ضمیر آ رہی ہے اعلیٰ کے ساتھ ہم ضمیر آ رہی ہے اور یہ بھی کیا ہے ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب. ہم تھا ہم کیوں آیا ہے یہ آگے آپ انشاءاللہ سمجھ لیں گے. اسی طرح انا ارسلناک کا کاف ضمیر ہو ہما ہم کا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا کا کاف ضمیر آ گئی. اسی طرح آپ مزید دیکھیں ما نہاکما ربکما ما نہاکما ربکما کا کما ضمیر یہاں پر آ گئی. اسی طرح نہیں اس کا ترجمہ ہوگا نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے. نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے. ربکما کما ضمیر یہاں پہ. اسی طرح اگلا لفظ آپ دیکھیں فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ کم ضمیر فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پس اس نے زندہ کیا تمہیں ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں موت دے گا. اگلی آیت آپ دیکھیں آیت کا حصہ اذکر نعمتی اذکر نعمتی یاد کرو میری نعمت کو. یہاں پر واحد متکلم کی ضمیر آ رہی ہے نعمتی اذکر نعمتی یاد کرو میری نعمت کو. واحد متکلم کی ضمیر یا ضمیر جی نا یا ضمیر. اسی طرح اگلی آیت آپ دیکھیں ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما. ربنا یہاں پر لفظ رب اور آگے نا ضمیر آ گئی. آگے تقبل منا من کے ساتھ نا ضمیر آ گئی. تو یہ الحمدللہ ساری ضمیریں جو ہے چند آیات بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کی جہاں یہ ضمیریں استعمال ہوئیں. ورنہ یہ قرآن مجید کی تقریباً ہر سطر میں جو ہے اس طرح کی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں. یہ ناقابل شمار ہیں بے شمار جگہ اس کا استعمال ہوا ہے. اب آگے ایک اور مثال مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا. مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتی اللہم افتح لی ابواب رحمتی اے اللہ کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے. اب یہاں پر اللہم افتح لی میرے لیے لی میرے لیے واحد متکلم کی ضمیر ابواب رحمتک کا کاف ضمیر یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. دوسری دعا آپ دیکھیں اللہم انی اسألک من فضلک یہاں پر انی واحد متکلم کی ضمیر اسألک واحد مذکر حاضر کی ضمیر من فضلک واحد مذکر حاضر کی ضمیر. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کا. تو الحمدللہ یہ تھا آج کا ہمارا سبق. آپ نے اسے سمجھ لیا. نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.